خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں، کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو آج میں حاضر ہوں کچھ وقفے کے بعد۔ ہم نے اپنا نورانی قاعدہ کمپلیٹ کر لیا، اس کے بعد ایمان مفصل، ایمان مجمل، پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آج ہم پڑھیں گے تیسرا کلمہ، تو تیسرا کلمہ میرے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد پھر کلمے کمپلیٹ کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی طرف آئیں گے۔ قرآن پاک کو پھر ہم پڑھنا سیکھیں گے تجوید اور تلفظ کے ساتھ۔ تو آپ میرے بہن بھائی جو پہلی دفعہ آئے ہیں اس چینل پہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو چلیں آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا کلمہ تیسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کریں۔ اس کو ایسے پڑھیں گے، پھر ہجے بھی کریں گے تاکہ ہجوں کے ساتھ ہی پڑھنا آ جائے، اور پھر بغیر ہجوں کا بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوم کلمہ تمجید، ٹھیک ہے؟ سوم کلمہ تمجید۔ سبحان اللہ، صبح اب یہ دیکھیں، سبحان اللہ، یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قلقلہ ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سین با پہ صبح، الف زبر ح، صبح، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاضر ہی، سبحان اللہ، والحمد للہ، یہاں پہ ہم نے دھیان سے والحمد للہ نہیں پڑھنا، ہا اور حا میں فرق، کیونکہ اس ہا میں اور اس ہا کو پڑھنے سے اس کے جو مطلب ہوتا ہے نا، معنی ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے۔ والحمد للہ، واو لام زبر ول، حا میم زبر حم، والحم دال پیش دو، والحمد، لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، والحمد للہ، حاضر ہی، والحمد للہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واو زبر وا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، ولا ای، لام کھڑا زبر لا، ولا الہ، ہا زبر ہا، ولا الہ الا اللہ، حمزہ لام زیر ال، حمزہ ہمارے جو نئے آنے والے ناظرین اکرام ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ الف ہے۔ اب الف ہم اس کو کیوں نہیں پڑھ رہے، حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے، زیر زبر پیش جزم شد کوئی آ جائے تو اس کو پھر حمزہ پڑھتے ہیں، کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس الف کو حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ لام زیر ال، لام زبر لل، الا، لام کھڑا زبر لا، الا اللہ، الا اللہ، پیش ہو، الا اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، واللہ، پیش ہو، واللہ، واللہ، حمزہ کاف زبر اک، کاف یہ والا باریک ہے، حمزہ کاف زبر اک، با زبر با، اک با، را پیش رو، را کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی پر پڑھیں گے۔ اکبر، واللہ اکبر، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، حا واو زبر حو، ولا حو، لام زبر لا، ولا حول، ولا حول، واو زبر وا،
لام الف زبر لا ولا قاف واو پیش قو واو زبر وا ولا قوة ولا قوة تا زبر تا ولا قوة حمزہ لام زیر لام الف زبر لا الا. یہ دیکھیں جہاں جہاں شد آ رہی ہے وہاں پہ آپ غور کریں گے کہ حمزہ اور لام کے درمیان حمزہ جب شد والے حرف کے ساتھ تشدید کے ساتھ یعنی کہ ملتا ہے تو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا جاتا ہے. حمزہ لام زیر لام الف زبر لا الا اس طرح سے تھوڑا سا کھینچ کے کھینچاؤ پیدا کر کے. واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا با لام زیر بل لام کھڑا زبر لا باللہ ہا لام زیر ہل باللہ الا باللہ عین زبر آ لام یا زیر لی یا لام زیر یل علی عین زبر آ وا یا زید وی وا کا مخرج نورانی قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں. دوبارہ بتاتا چلوں کہ وا کا مخرج آپ زبان کی نوک کو جو سامنے والے اوپر والے دانت ہیں ان کے پچھلی سائڈ پہ لگائیں گے تو وا صحیح طریقے سے ادا ہوگا. عظیم وا یا زیر وی عظیم میم زیر می عظیمی چونکہ یہاں پہ وقف ہے آگے طا ہے وقف ہے یہاں پہ تو اس کو پھر ہم عظیم پڑھیں گے. الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے اب آپ نے اس طرح سے ہجے ہم نے کر لیے ہیں ہجے ہم نے کیے ہیں تیزی میں کیے ہیں شارٹ کیونکہ ہم ہجوں کے ساتھ ایک دفعہ نورانی قاعدہ پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم ان کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ ترجمہ پہ بھی نظر رکھیں ترجمہ کے ساتھ یاد کریں تو بہت اچھا ہے تاکہ جب ہم پڑھیں کوئی بھی چیز پڑھیں کلمہ پڑھیں نماز پڑھیں یا قرآن پاک بھی پڑھیں تو ہمیں اگر مطلب اس کے آنا چاہیے مطلب آئیں گے تو ہماری سمجھ میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے اب روانگی کے ساتھ پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ لام کے پر مد ہے ولا الہ الا اللہ. لام کو اللہ کا لفظ اللہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے جب اس کے پیچھے زبر وہ پیش آ جائے. الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ بھی ساتھ اب یاد کر لیجیے گا بلکہ چلیں ساتھ پڑھا دیتا ہوں. میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے. ناظرین کرام آج کا ہمارا اتنا سبق کافی ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.